بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردے سنتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں مسلمانوں کے ہاں متضاد آراء پائی جاتی ہیں۔ یہی اختلاف عقیدے کے لحاظ سے مسلمانوں کی تقسیم کا ایک بڑا سبب بھی ہے۔ یہ مسئلہ سماع موتیٰ کے نام سے معروف ہے۔ شریعت اسلامیہ کے کچھ کلی قواعد و قوانین میں چند ایک استثناءات رکھ دی گئی ہیں۔ ان استثناءات کی وجہ سے ان کلی قوانین کی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نصوص شریعت سے ثابت شدہ استثناءات کو خارج کرنے کے بعد باقی قاعدہ پھر کلی ہی رہتا ہے۔ مثلاً تمام انسانوں کا ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہونا ایک کلی قاعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، الحجرات 13۔ اے لوگو، بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، جبکہ آدم علیہ السلام ماں اور باپ دونوں کے بغیر اور عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے۔ اب کوئی ان دو خاص واقعات کی بنا پر مطلق طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسان ماں اور باپ دونوں یا کسی ایک کے بغیر پیدا ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ کہہ سکتا ہے کہ خاص دو انسان دنیا میں ایسے ہوئے ہیں جن میں سے ایک ماں اور باپ دونوں کے بغیر اور دوسرا باپ کے بغیر پیدا ہوا۔ کلی قاعدہ میں بسا اوقات شریعت کچھ استثناءات رکھ دیتی ہے، لیکن اس سے قانونی شریعت کی کلی حیثیت متاثر نہیں ہوتی۔ بالکل یہی حال مسئلہ سماع موتیٰ کا ہے۔ مردے نہیں سنتے، البتہ قرآن و حدیث کے بیان کردہ خاص اوقات و حالات میں ان کا کوئی خاص بات سن لینا ثابت ہے۔ یہ کہنا جائز نہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، لیکن ان حالات و واقعات میں جن کی صراحت نصوص شریعہ نے کر دی ہے۔ لہذا مطلق طور پر مردوں کے سننے کا عقیدہ رکھنا قرآن و حدیث سے متصادم ہے۔ قرآن و سنت نے مردوں کے سننے کی مطلق نفی کی ہے۔ یہی کلی قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، الانعام 36۔ جواب تو وہی دیتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زندہ کرے گا، پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ المتوفی 310 ہجری فرماتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ، مردوں کو اللہ تعالیٰ روز قیامت زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار کو اللہ تعالیٰ مردوں کے ساتھ ہی زندہ کرے گا۔ یوں اللہ تعالیٰ انہیں زندہ ہوتے ہوئے بھی ان مردوں میں شامل کر دیا جو نہ کسی آواز کو سن سکتے ہیں، نہ کسی پکار کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ کسی بات کا شعور ہوتا ہے۔ تفسیر طبری جلد 4 صفحہ 855۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انک لا تسمع الموتى، اے نبی یقیناً آپ کسی مردے کو نہیں سنا سکتے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 80۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو مردوں سے تشبیہ دی، گویا یہ کفار مردے ہیں کہ جس طرح مردے نہیں سنتے اس طرح یہ بھی حق بات نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، فاطر 22۔ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سنا دے۔ اے نبی آپ اہل قبور کو نہیں سنا سکتے۔ علامہ ابن حمام منفی رحمہ اللہ المتوفی 861 ہجری ان آیات کے متعلق فرماتے ہیں، ان دونوں آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے قطعاً نہیں سن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو مردوں سے تشبیہ تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ وہ سن نہیں سکتے۔ کفار کا حق کو نہ سننا عدم سماع موتیٰ کی فرع ہے۔ فتح القدیر جلد 2 صفحہ 104 ہے۔ کلیب بدر کے مقتولین سے ہم کلام ہونا اور ان کا سننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ یہ محض ان کی توبیخ اور رسوائی کے لیے تھا۔ یہ سننا اس وقت ان کفار کے ساتھ خاص تھا۔ اسے عمومی ضابطہ بنانا کہ مردے سنتے ہیں اور ان سے کلام کیا جا سکتا ہے قطعاً درست نہیں۔ واللہ عالم۔